رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آبائه وازواجه وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا خاتم المعصومین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور ساتھیوں، آپ حضرات دے سامنے قرآن پاک دی جڑی مشہور و معروف آئے مبارکہ 22واں سپارہ دوسرا رکوع سورہ احزاب۔ ویسے تے سارا قرآن پاک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں عظمتاں تے شاناں دے نال بھریا ہویا ہے۔ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، شداں مداں زیراں زبراں شان نبی وچ آئیاں، شداں مداں زیراں زبراں شان نبی وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی تے خاصا رمضاں پائیاں۔ اللہ اکبر۔ قبلہ حاجی صاحب ایک بڑا پیارا شعر پڑھ دے سن، اللہ پاک جان دائے مصطفیٰ دی شان نو، اللہ پاک جان دائے مصطفیٰ دی شان نو، جھوٹ نہیں میں کہندا پاویں ویکھ لے قرآن نو۔ اللہ پاک جاندا ہے مصطفیٰ دی شان نو، جھوٹ نہیں میں کہندا پاویں ویکھ لے قرآن نو۔ اور اے جڑی اے مبارکہ میں تلاوت کیتی ہے، میرا دل کردا ہے اپنے دل و دماغ دے اندر نقش کر لو، اپنے بچیاں نو یاد کرا دیو، اے دا ترجمہ یاد کر لو۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین نے، اور آپ نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی میرے آقا کریم نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر بن خطاب ہوندا، لیکن میں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد کوئی نبی دنیا تے نہیں آئے گا۔ تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے، بڑا ضروری مسئلہ ہے۔ بڑیاں گیماں چل رہی نے، بڑیاں سازشاں ہو رہی نے، عالمی سطح دے تے پلاننگ ہو رہی ہے، اور مرزائی قادیانی لابی بڑی متحرک ہے۔ یہ اچھے طریقے دے نال ماشاءاللہ یاد ہو جائے، اور کم تے بڑی پہلے ہی شروع ہو گیا سی، جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی تو پردہ فرمایا، جدو اس دنیا فانی تو آپ نے پردہ فرمایا تو مسیلمہ کذاب انہیں نبوت کا دعویٰ کر دیتا، اور بھی ایک دو جم پہ۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان عمل دے اندر آئے. اور پہلے بھی تسی ماشاءاللہ علماء کو سن دے ہو, ماشاءاللہ اہل علم بھی بیٹھے ہو, خود بھی پڑھ دے ہو. اینا مسلمانہ دا جانی نقصان خندق دے اندر, احد دے اندر, بدر دے اندر, حنین دے اندر نہیں ہویا جتنا انہوں جنگ یمامہ آکھیا جاندہ ہے. اس کلی جنگ دے اندر جیڑی ختم نبوت واسطے لڑی گئی, اور فرماؤ تقریباً 1400 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا. 1400 صحابہ کرام نے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا, جیدے وچ تقریباً 400 صحابہ حفاظ کرام سن. باقی جنہیں غزوات ہوئے نے وہ ساریاں جنگاں نو ملا کے جڑے شہداء نے وہ انہیں نہیں باندھے جنہیں کلے اس جنگ دے اندر 1200 صحابہ. یعنی یہ تو اندازہ فرماؤ کتنی اہمیت والی بات ہے, کتنا نازک مسئلہ ہے. اور صحابہ نے پھر ناموس رسالت دی خاطر, تاجدار ختم نبوت دی ناموس دی خاطر جاناں دے نذرانے پیش کیتے, اور 28,000 مسلمہ کذاب دے جڑے سپاہی سن وہ مارے گئے. انہاں دے 28,000 تے 1250, لیکن انہیاں جاناں دا نذرانہ پیش کیتا. خالد بن ولید دی کمان دے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے ساری لڑائی لڑی. یہ پھر کام چلدا گیا. بر صغیر دے اندر مرزا غلام احمد قادیانی یہ بدبخت جڑا ہے, یہ سیال کوٹ کچہری دے اندر اتھے ایز اے منشی یہ کام کردا سی. تو انگریز دی یہ لابنگ انہوں نے بندہ لب گیا, انہیں معاذ اللہ نبوت دا اعلان کر دیتا الیاذ باللہ تعالی. پھر اس دور دی اندر پھر حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ, آپ دے صاحبزادے حجت الاسلام امام حامد رضا رحمت اللہ علیہ, اور تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ, اور دیگر علماء کرام نے بڑا کام کیتا, لوکاں نو آگاہ کیتا. ہن تسی اندازہ فرماؤ کہ پاکستان اللہ تعالیٰ یہ دی حفاظت فرما رہا ہے, اور انشاءاللہ نے ہمیشہ قائم رہنا ہے. اولیاء کرام مسلمانہ دیاں محنتاں دا, دعاواں دا, کوششاں دا نتیجہ. پاکستان دا جڑا پہلا وزیر خارجہ ہے نا ظفر اللہ خان, وہ قادیانی سی. پاکستان دا پہلا جڑا وزیر خارجہ ہے وہ قادیانی سی. اور ایڈا وڈا قادیانی متصب, آج افسوس مسلمان تے ٹھل مل ہو گئے نا, بد عقیدہ گستاخ لوگاں دے جنازے بھی پڑھ لیندے نے, تو کہندے نے جی کی کریے جی محلے داری ہے. حالانکہ ذاتی اناد ہوئے نا, کئی اپنے سکے پراواں دے جنازے نہیں پڑھ دے دولت دی خاطر. میں خانہ خدا ممبر رسول دے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, میرے ذہن دے اندر وہ لوگ ہیں جنہاں نے ذات دی خاطر, پیسے دی خاطر, دولت دی خاطر اپنے پرا دا جنازہ نہیں پڑھیا, تے بدینہ گستاخاں دے جنازے پڑھن. جی کی کریے جی, دنیا داری ہے, محلے داری ہے. الیاذ باللہ تعالی اتنا ظلم کرتے ہیں. باپ دی غیرت دا بڑا خیال ہے, تے ناموس رسالت دا پتہ ہی کون نہیں. آل بیت اصحاب پاک دی محبت تے غیرت دا پتہ ہی کون نہیں. بدینہ گستاخاں دے جنازے پڑھ لیندے نے. تسی حیران ہوو گے, اے آن دی ریکارڈ بات ہے جدو قائد اعظم دا جنازہ پڑھیا جا رہا سی, تے اے ظفر اللہ جڑا نا اے گوڈیاں تے اس طرح گوڈے کھڑے کر کے بیٹھ گیا ہوتے, جنازے دے وچ بہ گیا. کہندے میں نہیں جنازہ پڑھنا. کہندہ یا سمجھو کہ مرن والا کافر سی تے میں مسلمان ہاں, تے یا میں مسلمان مرن والا کافر ہے. یہ وہ دے ورڈ سن. انہیں جنازہ نہیں پڑھیا. شروع تو گیماں شروع ہو گئی. اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ساڑھے آلتے رحم کرے. ہر وقت ملک دے اندر انتشار, ہر وقت ملک دے اندر انتشار. یہ دے پیچھے بھی
دسن والے دستے نے مرزائی لابی بہت متحرک ہے کہ یعنی پاکستان کے اندر سکون نہ آوے. تو جدوں ظفر اللہ جڑا پاکستان دا وزیر خارجہ سی تو الحمدللہ علماء اہل سنت میدان دے اندر آئے. 1952 دے اندر پہلی تحریک ختم نبوت ساڑھے پاکستان دے اندر چلی ہے. شعر پڑھنا میرا ذوق ہے. بیس قرآن پاک کے حدیث پاک کے اور یہ گلاں باتاں نئی نسل نو پتہ ہونا چاہیے. اساں بھی بزرگاں کو نہیں سنیاں نے نا. تو 1952 دے اندر ہزاراں مسلمانہ نے اپنی جانہ دے نذرانے پیش کیتے. ہاتھ کڑیاں لگیاں. مولانا عبدالستار خان نیازی، سید دیدار علی شاہ صاحب، امام محمد رضا دے خلیفہ جنہ غازی علم دین دا جنازہ پڑھایا، انہاں دے بیٹے علامہ ابو الحسنات، انہاں دے بیٹے علامہ خلیل احمد، انہاں نو پھانسی دی سزا دیتی گئی. پھانسی دی انہاں نو پھانسی دی سزا دیتی گئی. پھانسی دیاں کوٹھریاں دے اندر رکھیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے انہاں کو اور کم لینا سی. بہرحال اللہ نے کرم کیتا ہے باہر بھی آگے. پھر آ کے پھر ماشاءاللہ ختم نبوت دا ناموس رسالت دا کام کیتا. خود ماشاءاللہ جس طرح میں عرض کیتا سی ابا جی ستمبر 1951 دے اندر ایتھے تشریف لے آئے نے زینت المساجد. 1952 دے اندر تحریک ختم نبوت چالو ہو گئی. آپ نے بھی قید و بندیاں سعودتاں برداشت 5 باری جیلاں دے اندر گئے نے. پھر ایک بات چلی مئی 1974 دے اندر، مئی 1974 دے اندر نشتر کالج ملتان، نشتر کالج ملتان اتھوں دے سٹوڈنٹس جڑے نے وہ ٹرپ واسطے جا رہے سن بائی ٹرین راول پنڈی. انہوں نے راول پنڈی مری وغیرہ جانا سی. منڈے جاندے نے سکولاں کالجاں دے. تو اے جڑا طالب علماں دا جڑا گروپ سی نا جڑا ملتان تو چلیا. کئی دوست سفر کرتے ہیں ٹرین دے اتے. ایک ٹریک جڑا وے وہ خانے وال تو پھر فیصل آباد کی طرف چلا جاتا ہے. شور کوٹ دا علاقہ آندا ہے. تو جدوں اے ٹرین جدے اندر مسلمان نوجوان بیٹھے سن اے ربوے پہنچی نا تے مرزیاں قادیانیاں نے مسلمانہ دے ڈبے دے اندر ہینڈ بل وغیرہ تقسیم کیتے جدے اندر دسیا گیا کہ معاذ اللہ مرزا جڑا ہے وہ اے وے. تو وہ جڑے سٹوڈنٹ سن آخر مسلمانہ دی اولاد سن. انہوں نے نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیت مرد آباد. انہوں نے نعرہ لگایا. اس ویلے تے مرزائی پسپا ہو گئے. جیڑا ہے نا عالم کفر ساڑھے بندے تے اللہ رحم کرے ٹیل مل ہو گئے نا. او جی گل مک گئی ہے چھڑو پراں اور کوئی گل کرو. اچھا جی ایک کافر لوگ جڑے نے نا ایک گلاں اپنے دل چ رکھتے ہیں. انہاں دی تھنک ٹینک ہے وہ فیوچر نو بھی سوچتے ہیں. انہاں نے آکھیا ظاہر بات ہے جڑے لڑکے ایس ٹریک تو پنڈی گئے نے انہاں واپس پھر ملتان جانا ہے تے اسے ٹریک تو لنگ کے جانا ہے، ٹرین اتوں گزرنا ہے. انہاں پلاننگ دے تحت اس ویلے ہاکیاں بیٹ بندوقاں دے بٹاں دے نال جدوں ٹرین پہنچی نا ربوے دے اندر ٹرپ تو جدوں منڈے واپس آئے اے اندر وڑ گئے. مرزائیاں نے منڈیاں نو مار مار کے لہو لوان کر دیا. وہ ڈبہ جڑا خون دے نال رنگین ہو گیا. یہ 1974 دی میں بات کر رہا. ادو موبائل نہیں سی آلے. کسے طریقے دے نال یہ بات پہنچ گئی. اس وقت نام سی لائل پور فیصل آباد. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ آپ دے وڈے بیٹے اتفاق نال سامنے اشتہار بھی لگا ہے صاحبزادہ قاضی فضل رسول حیدر رضوی. انہاں نو پتہ چلیا. انہاں نے اپنے بھائیاں نو غازی فضل احمد رضا حاجی فضل کریم جڑے بعد ایم این اے رہے نے قومی اسمبلی دے اور اپنے مدرسے دے طلباء نو جتھوں جتھوں تک اطلاع پہنچی علماء نو نال لے کے اے پہنچ گئے لائل پور ریلوے اسٹیشن تے. وہ جدوں ڈبہ پہنچیا لہو لوان سی. انہاں منڈیاں نو بڑے عزت دے نال باہر نکالیا. انہاں نو ہار پہنائے, انہاں نو سوٹ وغیرہ دیتے,
انہاں دا منہ مٹھا کرایا اور جیڑی کوئی سیریس حالات سن انہاں منڈیاں نو الائیڈ ہسپتال لائل پور دا مشہور ہسپتال ہے وغیرہ اتنے داخل کرایا باعزت طریقے نال انہاں نو ملتان روانہ کیتا کہ انہاں منڈیاں نے ختم نبوت واسطے کام کیتا ہے قربانی برداشت کی تھی. اچھا پہلے جڑی یہ تحریک ہے یہ مسجد دے اندر سی یہ روڈ تے سی تو جدو منڈیاں تے حملہ ہویا نشتر کالج دے جواناں تے پھر یہ جڑی تحریک ہے نا یہ کالج دے اندر آ گئی یہ یونیورسٹی دے اندر آ گئی پھر بات ظاہر بات ہے جوان خون پھر منڈے بھی سڑکاں تے آگے باہر پھر مئی جون جولائی اگست ستمبر چوتھے پنجویں مہینے پھر قومی اسمبلی دے اندر یہ آواز بلند کی تھی اور کنے بلند کی تھی مولانا شیخ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ جیڑے امام احمد رضا دے خلیفہ مولانا عبدالعلی میٹھی دے صاحبزادے نے یہ آواز بلند کی تھی علامہ عبد المصطفیٰ الازہری جیڑے امام احمد رضا دے خلیفہ حضرت علامہ امجد علی اعظمی دے صاحبزادے نے میں الحمدللہ پچھلے چند دن پہلے کراچی گیا میں مولانا شیخ احمد نورانی دی قبر تے بھی حاضر ہویا یہ عبداللہ شاہ غازی دے قدمہ چلیٹے ہوئے نے علامہ عبد المصطفیٰ الازہری جیڑے نے اے عالمگیر روڈ بہادر آباد اتھے ساڑھا اہل سنت دا مدرسہ جامعہ امجدیہ اتھے انہاں دی قبر مبارک ہے اور ایک تیسرے سن انہاں دا ناسی سید محمد علی رضوی اے بھی 1974 ایم این اے سن انہاں دی قبر مبارک سید عبدالوہاب شاہ جیلانی دا مزار مبارک ہے حیدرآباد انہاں دے زیر سایہ لیٹے ہوئے نے انہاں تینہ بندیاں نے پھر لابنگ کی تھی انہاں تینہ بندیاں نے لابنگ کی تھی ایک ایم این اے دے کول گئے انہوں توجہ دلائی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور مرزائی جڑے نے انہاں دے نظریات نے انہاں معاذ نبی بھی اپنا بنایا ہے انہاں امام مہدی بھی اپنا بنایا ہے انہاں دے قرآن و حدیث کے خلاف نے نظریات لابنگ ہوئی ایون کہ ولی خان جیسا بندہ جنہوں سیکولر رکھا جاندہ ہے انہیں بھی سین کر دیتے کہ مرزائی غیر مسلم نے اس والے وزیر اعظم سی ذوالفقار علی بھٹو مولانا نورانی نے دے نال بڑیاں مجلساں کیتیاں وہ لیکن وہ کہنے لگا مولانا نے تواڈا مولویاں دا مسئلہ ہے تواڈے کھان پین دے معاملات نے تو تسی منوں کیوں ہمیں وچ پہ لے آندے ہو لیکن مولانا نورانی نے ہمت نہیں آ رہی انہوں سمجھاندے رہے ایک آخری جڑی بات ہوئی نا وہ ذرا تسی بھی توجہ فرماؤ بڑا لطف آئے گا مولانا نورانی کہنے لگے مسٹر بھٹو یہ بتائیں اس وقت ملک کا پرائم منسٹر کون ہے وزیر اعظم کہنے لگا جی میں ہوں میں وزیر اعظم مولانا نورانی کہنے لگے کہ پورے ہاؤس میں سے اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کے کہے کہ میں نے ہوں بھٹو کہندہ کوئی پاگل ہی ہوگا مجھے تو چنا گیا ہے مجھے ان 250-300 بندوں نے چنا ہے میرے ہوتے ہوئے کون وزیر اعظم ہو سکتا ہے مولانا نورانی نے مسکرات کے فرمایا اسی پوائنٹ میں تجھے لانا چاہتا تھا کہ تو کہتا ہے کہ مجھے چنا گیا ہے 250-300 بندوں میں مجھے چنا گیا ہے میرے ہوتے ہوئے کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا تو مولانا نورانی فرمان لگے ہمارے نبی پاک کو رب نے چنا ہے سبحان اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی نبی پاک نو اللہ تعالیٰ نے چنے ہیں 22واں سپارہ سورہ احزاب دوسرا رکوع اور مولانا نورانی دا قرآن پڑھنا میں ہنجتے نہیں پڑھ سکتا آپ نے پڑھیا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ فرماتا ہے رسول کریم آخری نبی ہے پھر جدو اے بات ہوئی تے پٹو بھی کہنے لگا منو گل سمجھ آ گئی ہے
لیکن کہنے لگا مولانا صاحب تسی مینوں نہ موت دے پروانے تے سین کران لگے ہو، ساری دنیا نے میرے خلاف ہو جانا ہے، لیکن گل مینوں سمجھ آ گئی ہے، ہو سکتا ہے میرا یہ کام ہی میری بخشش دا باعث بن جائے۔ پھر ماشاءاللہ مرزیاں نو غیر مسلم اقلیت قرار دیتا گیا، اسمبلی بھی گونج اٹھی، تاجدار ختم نبوت۔ 7 ستمبر 1974 عیسوی، یہ اپنی نسلاں نو دسیا کرو، انہاں نو بتایا کرو۔ اچھا دلائل دین واسطے مرزا طاہر نو جڑا مرزا قادیانی دا جڑا اولاد وچوں سی، انہوں بدبخت نو موقع دیتا گیا کہ تو اپنے دلائل دے، تو اپنے دلائل دے۔ یہ آن دی ریکارڈ بات ہے کہ جدو او اپنے دلائل دے رہا سی نا، جڑی انہیں گفتگو کرنی سی 2-2.5 گھنٹے جو بھی، دیکھو نا اسمبلی دا حال ہے بالکل بند، ایئر کنڈیشن حال۔ جدو تقریر کرتا سی نا پیا، او دی تحریر دے ہوتے گندگی آ کے ڈگی، نہ کوئی ہوتے سوچ سکتا ہے، نہ کوئی چڑیا، نہ کوئی ہوتے بلبل۔ جدو تقریر پہ کرتا سی نا، وہ ڈسٹرب ہو گیا، وہ کہنے لگا گندگی کتوں آ گئی؟ مولانا نورانی نے آکھا تیرے نظریات ہی گندے نے، یہ گندگی اتھوں آئی گیا۔ پھر انہیں آکھیا، مرزا طاہر نے ریفرنس دیتا، مرزا کہنے لگا کہ تواڈیاں کتاباں چ لکھیا ہے کہ اگر رسول پاک تو بعد کوئی پیغمبر نبی آ بھی جائے تے خاتمیت کے اندر فرق نہیں پہندا۔ مولانا نورانی نے آکھا یہ ایسا نہیں آکھیا، یہ مفتی محمود نو سوال کر، یہ انہوں سوال کر، یہ ساڑھے نظریات گندے ہو جے نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل سنت دی جڑی تاریخ بڑی متبرک پاک صاحب، الحمدللہ مرزیاں نو غیر مسلم اقلیت قرار دیتا گیا، علماء اہل سنتیاں محنتا۔ اور تسی حیران ہو گے اس وقت انگریز نواز جیڑی اس والے فورسز سن، انہوں نے آکھا جی اے لینڈ نو کوئی کراس نہیں کر سکتا۔ کئیاں جواناں نے اپنی جوانیاں پیش کیتیاں، ایک عالم دین ختم نبوت دے بیان کر رہے نے، ختم نبوت دے بیان کر رہے نے، اتے با پردہ خواتین بیٹھیاں سن، ایک چھوٹی بچی دے ذریعے ایک چھوٹا جہا بچہ جڑا ہے 5-6 ماہ دا ہوئے گا، انہوں مولوی صاحب دے کول بھیجیا گیا۔ مولانا نے فرمایا کہ بچہ کا دے واسطے جاؤ پتہ کر کے آؤ۔ اتے با پردہ خاتون دے کول کوئی گئے، انہیں کہا بچہ کا دے واسطے بھیجیا ہے؟ انہیں ماں نے آکھا میں ختم نبوت واسطے بھیجیا ہے۔ مولوی صاحب نے فرمایا حالے جوان ہے نے بڑے، یہ بچہ تے چھوٹا ہے، یہ بچہ تے چھوٹا وے، اللہ انہوں وڈیاں کرے گا، ناموس رسالت دا کام کرے گا۔ وہ کیسیاں ماما سن، کیسا جذبہ سی۔ انہیں ماں نے پیغام بھیجیا کہ اگو اللہ بہتر جاندہ کی معاملہ، میرا کوئی جوان پتر تے نہیں، میرے ہی ہے، جدوں کوئی تواڈے عالم دین دے تے کوئی فائرنگ کرے گا میرے بچے نو اگے کر دے گا۔ یہ جذبہ سی مسلمانہ دا۔ اج افسوس دی بات ہے بے کہ میں تساں اسی اپنے بچیاں نو نبی پا دیاں گلنا سنانی چھڑ چھڑیاں نے، اسی عیاشیاں والیاں گلنا سنانے ہاں، اسی شغل میلے والیاں گلنا سنانے ہاں۔ افسوس اسی مسلمانہ نے اپنی اولاداں نو نبی پا دیاں باتاں سنانیاں چھڑ دیتیاں نے۔ اور یہی وجہ ہے اینا ذوالحجہ، محرم، سفر 3 مہینیاں دے اندر 4 مرتبہ سویڈن دے اندر قرآن پاک دی بے حرمتی ہو گئی۔ 3 مہینیاں دے اندر 4 باری سویڈن دے اندر قرآن دی بے حرمتی۔ اسی عیاشیاں دے اندر لگے، اسی بے غیرتیاں دے اندر لگے ہیں، اسی ہاسے مذاق دے اندر لگے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں قرآن دی بے حرمتی ہو گئی ہے۔ قرآن دی بے حرمتی ہو گئی تے باقی رہ کی گیا۔ یہ مسلمان حکمران ایک اس مرض دا دوان ہے، اور نام نے آد محمد بن سلمان او عیاش ہو گیا، او فری اسلام سٹی قائم کر رہا ہے۔ انہوں نے کوئی پتہ نہیں کہ قرآن دے نال کی ہو رہا ہے، اسلام دے نال کی ہو رہا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوندہ 2 سیشن ہوندے، اے سارے 60 مسلمان حکمران
پہلا سیشن مکہ مکرمہ کعبۃ دے سائے دے اندر ہوندا، دوجا سیشن رسول کریم علیہ السلام دی چوکھٹ تے گنبد خضرا دے سائے دے تھلے ہوندا۔ عرض کر دے حضور اسی 60 دے 60 مسلمان حکمران آ گیا، تہاڈی نگاہ کرم چاہیے، جیڑا رسول پاک دی گستاخی تہاڈی گستاخی کرے گا او دا بھی کلا کما کران گے، اور جیڑا قرآن دی بے حرمتی کرے گا انہوں بھی اسی واصل جہنم کران گے۔ لیکن کتے ساتھی نہیں ہے، یہ اپنی عیاشیاں چ لگے ہیں، اسی کی پہ کر رہے ہیں، اسی بھی اسی طریقے دے نال اللہ ماشاءاللہ۔ تو آؤ وڈے کام تے ساڑے بزرگ کر گئے، ساڑیاں مائیاں کر گئیاں۔ مائی کہنے لگی مولوی صاحب بچہ میرا جوان کوئی نہیں، ایک کوئی میرا سونا جا بچہ ہے، اگوں پتہ نہیں کی معاملہ ہے، تحریک ہون پہ چل دیئے، اے جڑا میرا بچہ ہے پامیں چھوٹا ہے، اگر کوئی تواڈے تے فائر کرے گا، کوئی مرزئی قادیانی غنڈہ بدماش، پہلے میرے پتر نو اگے کر، ایسی جذبہ تے پھر تاں 7 ستمبر نو 1974 سانو تے بھی نہیں پتا، سانو یہ پتا ہے ویلنٹائن ڈے کدوں میں، سانو یہ پتا ہے اورچ مارچ کدوں میں، سانو یہ پتا ہے بسنت دا تاپ کدوں چڑھنا ہے، سانو یہ نہیں پتا کہ 7 ستمبر دی کی اہمیت ہے۔ 6 ستمبر نو ساڑھے ملک دی جغرافیائی سرحداں دی حفاظت دا اہتمام ہویا، اور 7 ستمبر نو ساڑھے ایمان دی ساڑھی نظریاتی سرحداں دی حفاظت دا اہتمام ہویا۔ اور کئی لوگ دکاندار نے 7 ستمبر آندھی ہے تے بڑا جی ہم بھی ختم نبوت والے ہیں، آج بھی کئیاں دے بیانات آئے نے، وہ تو اڈے تے بڑھکے لے کے تحذیر الناس کتاب دا نام ہے، پوچھو جا کے چپڑ والی مسجد والے انوے تو اڈے بڑھکیاں دی کتاب نہیں ہے، وہ دے چلی گیا کہ اگر رسول پاک تو بعد کوئی پیغمبر آ بھی جائے فرق نہیں پہندا، انہاں وتاں دتیاں، انہاں نے سہولت کار نے، انہاں نے جدوں آکھیا کہ فرق نہیں پہندا تے پھر مرزے نے کہندا جے فرق نہیں پہندا تے میں آ جانا، میں نبی بن جانا۔ اور انہاں لوکاں دا نعرہ ہے تاج و تخت ختم نبوت، اور کرو تسی ذرا دیکھو، تاج ہوندا ہے سر دے اوپر، تخت ہوندا ہے پیراں دے تھلے، اوے پیڑیو تاج نو بھی زندہ مان دیو، تخت نو بھی زندہ مان دیو، تے جڑا تاج و تخت والا آکھیا ہے انہوں مردہ کہندے۔ دیکھو میرے سر دے ہوتے نبی پاک دے صدقے میرے سر دے ہوتے ایسے لے تاج ہے، نبی پاک نے فرمایا علمائم تیجان المسلمین، علمائم تیجان المسلمین، امامہ مسلمان دے سر دا تاج ہے، نبی پاک دے صدقے میں ملے ہے، تسی بھی بنیا کرو، پاک بان کے ایک جمعہ پڑھئے 70 جمعہ دا ثواب ہوندہ ہے۔ اے میرا کوئی میرے تاج نو بھی زندہ کے، میرے تخت نو بھی زندہ کے، میرا تخت ہے الحمدللہ نبی پاک دے قدمہ دے صدقے ملے ہیں، میں بیٹھے ہیں، میری تے کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی اینو بھی زندہ مننے، تخت نو بھی زندہ مننے، تے آکھے جڑا بیان پہ کردہ مردہ ہے، وہ پاگلا موصوف ہے، ویدے تاں ہی میرے ہوتے تاج بجے ہے نا، تے چولے کہنا ہے کہ نبی مردہ نے اپنا مولوی پامے ڈکیتی کردہ مرے ان تو زندہ کہنا ہے، نبی پانو مردہ کہنا ہے، تاج و تخت ختم نبوت، اسی نعرہ لگانے ہیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہم نعرہ لگاتے ہیں نعرہ رسالت، ہمارے نبی پاک حیات النبی سماعت پر مارے ہیں، اور ہم کہتے ہیں تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، دونوں جہاں میں راج ہے ان کا، تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، دونوں جہاں میں راج ہے ان کا، جنوں ملک ہیں ان کے سپاہی، رب کی خدائی میں ان کی شاہی، جنوں ملک ہیں ان کے سپاہی، رب کی خدائی میں ان کی شاہی۔ قبلہ مفتی ابو داؤد محمد صادق نے اے شعر بھی پڑھنا تے نعرہ لگانا،
خدا دی خدائی ہے، نبی دی بادشاہی ہے. بولو خدا دی خدائی ہے، خدا دی خدائی ہے. ان 420 لوگوں سے بچیں جو دکانداری چمکانے کے لیے کہتے ہیں جی تاج بھی زندہ، تخت بھی زندہ. بے دینوں تاج و تخت زندہ ہے تو تاج و تخت والے آقا آمینہ کے لال وہ کیسے مردہ ہیں؟ معاذ اللہ استغفر اللہ. امام احمد رضا بریلوی نے تقریباً 150 سال پہلے فرمایا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے اور سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. تو یہ بات یاد رکھنی ہے ہمیشہ. سیاست بعد اچھے، برادری بعد اچھے، سیاست بعد میں، برادری بعد میں، کنبہ قبیلہ بعد میں. سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت. سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت. اور جس نے بھی عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں ناموس رسالت کے قانون میں رکھنا اندازی کی کوشش کی، ذلیل ہو گیا، ذلیل ہو گیا. وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بن کے آ گیا ہے. اے جڑی نسل بیٹھی ہے نا، جڑے منڈے بیٹھے نے، یہ ٹوٹیاں پجیاں سڑکاں بھی برداشت کر دے رہے پہ، یہ لوڈ شیڈنگ بھی برداشت کر رہے نے، سردیاں دے اندر جو گیس دا معاملہ ہوندہ بھی برداشت کر لیندے نے، دودھ دے اندر ملاوٹ، مرچاں دے اندر ملاوٹ، ایون کے دوائیاں دے اندر ملاوٹ. اتنے لوگ سنگ دے لوگ نے کئی حاجی نمازی بھی وچے ہی سٹنٹ پاوے فتو منڈ بنے آوے، جگنے بنے آوے تھے کہنے جی چائنا تو بن کے ہے، یو ایس اے تو بن کے ہے، یو ایس اے تو بن کے ہے. ہر چیز برداشت ہے. لیکن ہے جڑے منڈے جڑے نا، یہ محمد بن قاسم دے پیروکار نے، غازی علم دین شہید منن والے نے، ہر چیز برداشت ہے. لیکن نبی پاک دی گستاخی برداشت نہیں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. جی آج نہیں نعرہ لوانا؟ ماشاءاللہ جی، آج میں لوا دی چلے، ٹھیک ہو گیا جی، ماشاءاللہ ہے. اور کرو سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ جی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. خادم جی ماشاءاللہ، فصاحت دا ذوق ہوندہ ہے نا جی، ماشاءاللہ. آؤ ختم نبوت دا ایک پیارا شعر سنو. نبی ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا. شرما دور کرو، گالا کڈن لگیا شرمانا چاہیے. گندیاں مندیاں گلاں کرن لگیاں، گندے مندے میسج کرن لگیاں، پیڑے کام کرن لگیا. سوچیا کر میں کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کی پیا کرنا ماں؟ میرے ماں باپ نے مینوں گرتی تے صدقے یا رسول اللہ دی دیتی ہے، میں کیڑیاں گلاں پیا کرنا؟ اے پڑھو. نبی ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا. نبی ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا. نبی ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا. خلیل اللہ بھی آئے، کلیم اللہ بھی آئے. سارے نبی بڑی عظمت والے، شان والے. امام احمد رضا فرماتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ اور جواب کی ملتا ہے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ اکبر. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. سبحان اللہ. یاد رکھو سارے نبی بڑی شان والے. خلیل اللہ بھی آئے،
کلیم اللہ بھی آئے، مثال ساقی کوثر، مثال ساقی کوثر نہیں آیا نہ آئے گا، مثال ساقی کوثر نہیں آیا نہ آئے گا۔ زندگی دا منو کوئی نہیں پتا، کسے نو نہیں پتا، پتہ نہیں کیڑے ویلے موت دا پیغام آ جائے۔ اللہ کرے آخری دمہ تے لباں تے درود و سلام ہوئے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام۔ تسی گواہ ہو جاؤ، میرا اعلان ہے لوگو، میرا ایمان ہے لوگو، میرا اعلان ہے لوگو، میرا ایمان ہے لوگو، محمد سے نبی بڑھ کر نہیں آیا نہ آئے گا، محمد سے نبی بڑھ کر نہیں آیا نہ آئے گا۔ جدو نبی کریم دا نامی اس میں گرامی آئے، درود شریف پڑھیا کرو، انگوٹھے چوم کے اکھاں تے لگایا کرو۔ یہ سارا شعر بھی یہ سایہ مبارکہ دی روشنی دے اندر ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور نبی پاک نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندہ تو عمر بن خطاب ہوندہ، لیکن میں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد کوئی نبی ہے۔ قبلہ حاجی صاحب والد گرامی رحمت اللہ علیہ دی ایک نعت شریف ہے، ختم نبوت زندہ باد مرزائیت مرد آباد۔ یہ ماشاءاللہ آڈیو آپ دی آواز میں دی سنو گے تو ماشاءاللہ اور ایمان تازہ۔ آپ دی کتاب بھی ہے رحمت للعالمین کے خاتم النبیین ہونے کا بیان۔ یہ چیزاں پڑھو، پڑھاؤ اپنی اولاداں۔ یاد رکھو جیڑی اولاد نو تسی نبی پاک دا غلام بناؤ گے، اے میری گل نوٹ کر لو، چھوٹے منہ نال وڈی بات کر رہا، اگر تسی اپنی اولاداں نو نبی پاک دیاں باتاں سناؤ گے، انہاں دی شان سناؤ گے، تو آڈی اولاد تو آڈی خدمت کرے گا۔ تے جے انہاں نو نبی پاک دا غلام نہ بناؤ گے، او پھر اتوں گلا گھٹے گی۔ یہ کام شروع ہو گیا ہے، یہ اپنی اولاداں نو نبی پاک دا غلام بناؤ۔ نبی پاک نے خود فرمایا ہے علموا اولادکم، اپنی اولاد نو سکھاؤ میری محبت، میری اہل بیت دی محبت، اہل بیت دی محبت، اصحاب دی محبت اور قرآن دی محبت۔ او کما قال، یہ پیغام لے کے جائی۔ بڑیاں گیماں پہیاں چل دیا جے عالمی سطح تے، انہاں بدبختاں ایڈز دے ماریا کلو ایڈاں بڑیاں نے، اللہ کرے انج نہ ہوئے مرزائی لابی انہاں دے ایجنٹ یہود و نصارہ قرآن دے نسخے شائع کر رہے نے، او دے وچ انہاں نے بائیں اس بارے دی آیت کٹ دینی ہے۔ او کہندے نے مثال دے طور تے 10 سال بعد کوئی تواڈی اولاد وچوں آکھے گا جی نبی خاتم النبیین نے، وہ کہندے جی کتھے لکھیا ہے؟ ساڈا منڈا کہے گا جی قرآن وچ لکھیا ہے۔ وہ بدبخت اپنا چھاپیا قرآن دا نسخہ لے آن دے، کہندے دے چھے کوئی نہیں۔ اور میری بات نو سمجھ نہیں آئی، مینوں گل کرن دا بال نہیں آیا، کس طرح میں تانوں دساں؟ تواڈے متعلق لابنگ ہو رہی ہے، اپنی اولاداں نو بچانا جے، انہاں نو رسول کریم دی محبت سکھلاؤ۔ امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ سے ہم کیوں محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا درس دیا۔ مولانا محمد علی جوہر نے کہا اقبال نے لوگوں کے دل قرآن کی طرف مائل کیے، اور مولانا احمد رضا نے لوگوں کے دل صاحب قرآن کی طرف مائل کر دیے۔ جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن، جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن، وہ امام عاشقاں احمد رضا خان قادری، وہ امام عاشقاں احمد رضا خان قادری۔ اور سید ایوب علی رضوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اہل سنت پہ ہے بار احسان تیرا، نائب مصطفیٰ شاہ احمد رضا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا،
کس نے تیرے سوا شاہ احمد رضا، دوست دشمن کی تھی کچھ نہ ہم کو خبر، تو نے ظاہر کیا شاہ احمد رضا۔ اور الحاج محمد حفیظ نیازی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی ایک منقبت لکھی، اعلیٰ حضرت نے بتایا اہل سنت کون ہے، اہل الفت کون ہے اور اہل نفرت کون ہے، ایک ایک بے دین کو کر کے الگ بتلا دیا، بے ادب گستاخ بزدل بے مروت کون ہے، ان کی نسبت سے سبھی اہل بریلی بن گئے، ذکر جب آیا کہیں پر اہل سنت کون ہے، سبحان اللہ۔ 25 صفر المظفر 1340 ہجری جمعۃ المبارک دا دن سی، اذان ہو رہی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز دی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح دی طرف، مولانا احمد رضا بریلوی دی روح پرواز کر، اے 25 صفر ان منگل نو آ رہی، ہو سکے کہ مساجد دے اندر تو تھوڑا جا ماشاءاللہ ختم شریف دا اہتمام کر دیو، جس امام احمد رضا نے ساڑھے ایمان بچائے۔ امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کے جو امت مسلمہ پہ بڑے احسانات ہیں، 3 اہم باتیں، ایک تو انہوں نے ہمارے عقائد کی حفاظت کی، دوسرے نمبر پر انہوں نے ہمیں کنز الایمان، ایمان کا خزانہ قرآن پاک کا ترجمہ لکھ کے دیا، اور تیسرے نمبر پہ آپ کا نعتیہ کلام ہدایت کے بخشش، ہر شعر یہاں تو قرآن پاک کی کسی آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے یا کسی حدیث مبارک کا مفہوم ہے، یاد رکھیں ماشاءاللہ، بڑی ضروری بات ہے۔ اے منو ماشاءاللہ ختم نبوت دے برکت دے نال ماشاءاللہ تھوڑا تبرک ہویا ماشاءاللہ، تو اسی دیکھ رہے ہو کافی پرانے ہو گئے سن طہارت خانے، ان تے دے نا ہی بدلتے رہندے، کدی طہارت خانہ، کبھی واش روم، کدی ٹوائلٹ، اگوں رکھی گئی دا نا رکھیا جانا ہے، یہ کام شروع ہے نا دنہ دی اندر 3-4 تیار ہو گئے نے، کچھ اور بھی، اے مسجد دے جڑا کام شروع ہے نا تھوڑا جا حصہ میرے عاجز دی طرفوں ماشاءاللہ دے دے۔ ایک باری پھر میں ختم نبوت دا شعر پڑھنا، جنہ محبت دا اظہار کرنا مسجد واسطے، تواڈے واسطے، او ماشاءاللہ تھے رکھ دیو، اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے۔ صاحب نے 1000 روپیہ پیش کیتا ہے، نبی ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، نبی ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، خلیل اللہ بھی آئے کلیم اللہ بھی آئے، مثال ساقی کوثر نہیں آیا نہ آئے گا، میرا ایمان ہے لوگو، میرا ایمان ہے لوگو، محمد سے نبی بڑھ کر نہیں آیا نہ آئے گا، نبی ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، نبی ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا۔ موڈ آپ نہ کریا کرو، گلیاں چوکاں چ بہ کے گپاں مار دیاں پاویں رات لنگ جائے، لوڈو کھیڑ دیاں، ایتھے 5 منٹ اتے ہو جان جی، او میں کوئی باپ دادے دا نام نہیں لے رہا، میں انہاں سونے آمنہ دے لال دا نام لے رہا جنہ تو ساڈے ماں باپ قربان، تے انہاں دے ذکر دی برکت نال ساڈے تے اللہ دا کرم ہوئے گا، میرے محبوب دا ذکر کر رہے ہیں، نبی ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، خلیل اللہ بھی آئے کلیم اللہ بھی آئے، مثال ساقی کوثر نہیں آیا نہ آئے گا۔ یہ مسجد خزانچی صاحب نے دے دیو، وما علینا۔